حبیب صاحب، آپ نے چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی، آپ کے خیال میں اگر یہ الیکشن کیمپین جو ہے انہیں آزادانہ طور پہ جو ہے وہ چلائی دی جاتی، ابھی تو شاید خٹک صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے، لیکن آپ کے خیال میں اس کے بعد ریزلٹس مختلف ہوتے؟ جی، ریزلٹس بالکل مختلف ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا شاید آپ کو نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے، وہاں پر دو ہی پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ آج سے ایگزسٹ نہیں کر رہی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ایگزسٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک، جتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے یا جتنی بھی ان کو جو بھی ان کی قانونی پوزیشن ہے وہ ساری کی ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین نے ہی یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے ہی انہیں دی تھی۔ ٹھیک، اور دوسرا ہے نوجوان نسل میں ایک بالکل یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ان کے مسائل کا حل ہے، تو اس وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں گراؤنڈ پر دکھائی دیتی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایسے امیدواروں کا گروہ ہے جو الیکشن کے قریب یکایک سامنے آ جاتا ہے اگر وہ حکومت میں ہو، ادروائز وہ پھر ان کا الیکشن میں بھی کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون گراؤنڈ کی پارٹی نہیں ہے، گراؤنڈ کی جماعتیں یہ دو ہی ہے۔ اور حبیب صاحب، عام طور پہ ٹریڈیشنلی یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو جس کی حکومت ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں بھی وہی حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ رزلٹ ہے کہ اس وقت اس مرتبہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ منصور، میں آپ کے اس آبزرویشن سے تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح اس حکومت کا حصہ ہے۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کیمپین چلائی تھی گلگت بلتستان میں، انہوں نے کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں، انہوں نے کسی ایک جگہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے حکومت میں ہونے کا جو تاثر ہے اس کو برقرار رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اگر وہ یہ تاثر قائم کرتے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے تو انہیں اتنے ووٹ بھی نہ پڑتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ کوئی پارٹی نہیں ہے وہاں پر اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ جس پہ گراؤنڈ میں جس کا جو گراؤنڈ پہ جس کے کارکن بھی دکھائی دے رہے ہوں، جس کا ووٹ بینک بھی دکھائی دے رہا ہو، تو وہ انڈیویجولز کا ووٹ بینک ہے جو خاص طریقے سے اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو پیپلز پارٹی نے نہ تو یہ تاثر دیا کہ وہ اپوزیشن میں ہے، اور اس نے ساتھ یہ تاثر دیا کہ وہ چونکہ حکومت کا حصہ ہے تو لہٰذا فنڈز کا معاملہ بھی وہ حل کر سکتی ہے۔ ہاں، جو اسے ایج رہا وہ یہ رہا کہ چونکہ وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر جو ان کے خلاف ایک فضا بن چکی ہے، اچھا، اور خاص طور پر اسکردو اور گلگت کے ہونے والے واقعات سے، تو ان واقعات کی بنیاد پر جو فضا بنی ہے تو انہوں نے ایک نسبتاً محفوظ راستہ اختیار کیا جو ہے تو حکومت کی طرف تھا، رخ تو حکومت کی طرف ہے، لیکن وہ جو کہ بالکل ہی ٹارچ بیررز ہیں انہوں نے اس دفعہ اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو ووٹ دیا جائے۔ تو اس میں جو شکست ہوئی ہے وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوئی، وہ پاکستان مسلم لیگ کو ہوئی ہے، میرے خیال کیونکہ میں پاکستان مسلم لیگ کا تو وزیر اعلیٰ بھی منتخب کر لیا گیا تھا۔ میں تو اگر اختیار ولی صاحب کو موقع نہ دوں تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی۔ ہی جسٹ وانٹس ٹو ریپلائی رائٹ ناؤ۔ میں اختیار صاحب میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، یو گو اہیڈ۔ میرے خیال میں پوری ایک چارج شیٹ حبیب اکرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یو اسٹارٹ میری چارج شیٹ نہیں ہے جی، میں واضح کر بہت دوں شکریہ۔ اختیار یہ چارج شیٹ نہیں اختیار ہے بھائی، میری چارج شیٹ نہیں ہے، میں صرف ایک گراؤنڈ کا رپورٹر ہوں جس نے آپ تک صورتحال گو پہنچائی۔ اہیڈ اختیار صاحب، گو اہیڈ۔ میں بتاتا ہوں۔ یہ حبیب اکرم صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ آپ نے چارج شیٹ پیش نہیں کی ہے، اس میں آپ کے اپنے جذبات شامل ہیں، اور جذبات جس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر پروفیشنلزم ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے۔ میرے خیال میں آپ نے کوئی سروے بھی کیا تھا، جی اور اس سروے میں جو آپ کو پارٹی ملی تھی وہ ویڈیو آپ کی تھی، میں نے تو نہیں بنائی تھی۔ اس میں تو سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا گیا تھا تو وہ مسلم لیگ نون ہی تھی، اور اس جی، میں وہ تو وہی گلگت دکھائی شہر دے میں رہا تھا۔ حافظ الرحمان صاحب کا حلقہ مجھے تھا، جی بی اچھا، ٹو۔ مجھے میری بات اگر آپ کر لینے دیں، کیونکہ میں نے آپ کی بات بڑے تسلی سے بڑے آرام سے سنی ہے۔ در حقیقت تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو 24 حلقوں پر امیدوار بھی پورے نہیں تھے۔ ٹھیک، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی پارٹی نہیں ہے؟ جس سڑک پر آپ نے سفر کیا وہ مسلم لیگ نون نے بنائی ہے، وہاں پر ایک کارڈیک ہسپتال ہے وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، وہاں پر ایک کینسر ہاسپٹل ہے وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، وہاں پر آج اگر گیس کی فیسلٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی ہے۔ آج بھی جی بی والوں کو اگر کوئی امید ہے کہ کوئی کام اگر ہوگا یا ہو سکتا ہے تو وہ پی ایم ایل این کر کے دے گی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے
کہ جو آپ کہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، یار اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف تو خود وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. میں اختیار صاحب اگر جتنے آپ اجازت دیں اختیار صاحب آپ کی بات آگے میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. تھوڑا نہیں سا میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. رسپونڈ کر لوں. اچھا آپ کر لیں آپ کر لیں سر آپ کر لیں. اب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو شاہد خٹک صاحب وہاں پر کیمپین کر رہے تھے، بیرسٹر گوہر صاحب نے کیمپین کی ہے، شاندانہ گلزار نے کی ہے. دو لوگ اگر ان کے واپس ہوئے ہیں تو یار ان کے پاس این او سی نہیں تھا، تو این او سی لے کر چلے جاتے، وہ بھی کیمپین کر لیتے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات جو ہے یہ غلط ہے. ایک تو وہ بیانیہ میرے خیال میں یہاں پہ ختم ہو گیا کہ سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے، سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے، وہ تو یہاں پہ آ کے ملیا میٹ ہو گیا. اچھا اب بات آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہمیں عوام کا فیصلہ قبول ہے، پبلک کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کل ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست دو باتیں کر رہے تھے. ایک بات کر رہے تھے اس سے پہلے ندیم افضل چند صاحب، قاہرہ صاحب اور منظور صاحب اور شازیہ مری صاحبہ، جی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا تھا، یہ آج سے تقریباً 8-9 دن پہلے، کہ فارم 45 کا بندوبست آپ کرو، فارم 47 کا بندوبست میں کر دوں گا. اب یہ بتائیے کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے فارم 47 کا بندوبست پہلے کر لیا. چلے میں اختیار صاحب میں چونکہ I have to move quickly. آپ میرے ایک سوال اختیار صاحب میرے سوال کا بس جواب دے دیجئے. آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن ہوئے ہیں آپ کی نظر میں، ہاں یا نہ؟ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے، ٹھیک ہے اوکے. اور کہیں پر ہمیں قربانی بھی دینی پڑی، ہم نے دے دی. مطلب کیا ہے اس بات کا قربانی دینے کی، کیا مطلب؟ قربانی بھی ہوتی ہے یاری دوستی میں، بھائی بندی میں، اتحاد میں قربانیاں بھی دینی. قربانی آپ سے دلوائی گئی اپنی مرضی سے دی؟ ایک قربانی بندہ خود ہی دیتا ہے. اچھا آپ نے تھوڑی خود دی ہے. اور آپ مطمئن ہیں یہ رزلٹ، کیونکہ یہ آپ کی حکومت ہے اسلام آباد میں، پرائم منسٹر آپ کے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے میجورٹی لینے میں ناکام رہے. دیکھیں جو الیکشن ہے، اب یہ دھاندلی والی بات تو حبیب اکرم صاحب نے جو بات کی نا، دھاندلی والی بات تو یہاں پہ دفن ہو جاتی ہے. اگر ہم دھاندلی کرتے تو آج ہماری وہاں پہ حکومت ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے؟ نہیں تو وہی تو. اب یہ جواب آپ کو شیلا رضا صاحبہ دے دیں گے. چلے میں شیلا صاحبہ سے ان کا پوچھتا کام ہوں. ہے، میں وہ شیلا یہاں پہ صاحبہ موجود ہیں. لیکن ہم نے اب جو بلاول صاحب الیکشن، ان کی پارٹی کو مبارک ہو، حکومت سازی میں ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ حکومت سازی میں ساتھ دیں گے؟ اگر حکومت سازی میں تب ساتھ دیں گے نا، نہیں وہ اختیار صاحب ہو تو آپ سے تب حکومت سازی میں تب آپ ساتھ دیں گے اگر وہ آپ سے ساتھ مانگیں گے. میرے خیال میں انہوں نے تو ابھی تک آپ سے ساتھ مانگا ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں کو ساتھ دیں گے؟ اچھا چلے شیلا صاحبہ یہ جو بھی رزلٹ آئے ہیں، آپ لوگوں نے کافی شکوک و شبہات تھے آپ لوگوں کو کہ پتہ نہیں کوئی دھاندلی نہ ہو جائے. آپ مطمئن ہیں جو رزلٹ آئے ہیں آپ کی نظر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ اچھا منصور، کیونکہ دو لوگوں کی بات ہوئی اور آپ کا بھی سوال آیا اور میں نے بڑے تحمل سے سب کو سنا. میں نہیں سمجھتی کہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں نہ ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. میں نے 3 کیمپین وہاں چلائی ہیں. وہ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں ڈیورنگ دا اسپیچ اور بے شک بالکل اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صرف یہ نہیں بلکہ ان کا راج شاہی سسٹم جو تھا اس کو بھی ختم کیا تھا. وہاں پہ گندم کی ترسیل کا تحفظ دیا تھا. ووٹ اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کا ایکول اسٹیٹس ہے ٹو دا پروونس، وہ ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. اس کے بعد وہاں پر ہائی کورٹ کا جانا، پاسپورٹ آفس کا جانا، ویمن پولیس جانا، اور اس کے علاوہ جب سے پاکستان بنا تھا وہاں پہ 25,000 نوکریاں گئی تھیں، لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو مزید 25,000 گئیں. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ ہائیڈرل پاور پروجیکٹس بنے، شنٹر پاس بنا اور مختلف چیزیں. استور میں شنٹر پاس بنایا گیا، نصیر صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے کے ویز کچھ بجلی کے بھی لگائے تھے. اور شاہ ولاس جو ہے مہدی شاہ کے گھر کے پیچھے بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے واٹر پاور پروجیکٹ جو ہے.
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان وہاں پہ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے، وہاں کا ایک ماحول ہے، وہاں پہ ہمیشہ وہی گورنمنٹ ہوتی تھی جو فیڈرل میں ہوتی تھی، بلکہ آخری وقت میں وہ اعلان کر دیتے تھے 5-6 مہینے پہلے کہ اب کہ میں ادھر سے لڑوں گا۔ مثال کے طور پر جب میں ایک دفعہ گئی تو وہاں پہ اسکردو 2 میں نثار صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ ہماری پارٹی سے جیتے تھے، ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن پھر جب وہ ہار گئے تو انہوں نے جب بھی یہ کہا کہ آئندہ میں فلانی پارٹی سے کروں گا، اور اس طرح سے لوگ کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ 5,000 والا جیت جاتا ہے، رزلٹ کا اب تک نہ آنا کیا بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں نے کبھی NOC نہیں لیا، 3 دفعہ گئی، اور گلگت بلتستان کا شاید ہی کوئی حصہ ہو، میں گانچے تک گئی ہوں جہاں سے تھوڑا ہی اونچا پھر جو ہے وہ آپ کا سیاچن ہے۔ میں جو ہوں وہ اسکردو 2 میں جو ہے وہ چندہ تک گئی ہوں جو آخری آبادی ہے، میں اسکردو 3 میں جو ہے منٹو تک گئی ہوں جو آخری آبادی ہے۔ تو نلتر پوائنٹ، نلتر بالا، شائلہ صاحبہ، یہ پاکستان تحریک انصاف کو NOC کے نام کے اوپر نہیں آنے دیا گیا، یہ زیادتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، آپ مانیں گے اس بات کو؟ میں سمجھتی ہوں، میں تو سمجھتی ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا پہلے ہی جو ہے پری پول ریگنگ ہو گئی، جب وزیر اعظم الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے گئے، بعد میں ان کے وزراء وہیں تھے، لیپ ٹاپ بانٹتے رہے۔ یہ بس ان سے غلطی ہو گئی نون لیگ سے کہ انہوں نے وہ لوگ جن کا تاثر تھا کہ یہ ہار گئے اور ناراض ہیں ان کو بھیجا، مایوس سے لوگوں کو بھیجا، اور ان کے پاس کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایون نواز شریف صاحب کے لیے بہت عزت ہے، ہمارے پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے یہ تو شکوہ کیا مجھے کیوں نکالا، لیکن نیا پروگرام نہیں دے سکے۔ دوسری بات جو ہے، جو باقی لوگ گئے تھے وہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہے، کراچی یہ وہ، حالانکہ کراچی میں سب سے ہنزا والوں کے سب سے زیادہ پروجیکٹ کراچی میں، سب سے بڑی آبادی ہنزا والوں کی۔ اجازت دیجیے گا مجھے، اجازت دیجیے گا۔ تیسری بات PTI کی ہے، PTI کی بھی آ گئی، PTI کی بھی میں کر دوں، PTI کی بھی میں بات کر دوں۔ دیکھیے اگر میرے ساتھ چینلز پہ بیٹھ کے لوگ یہ کہیں کہ جی بیرسٹر زبیر کو تو مل گئی، اوروں کو تو نہیں مل سکتی، ان کو تو مل سکتی ہے، وہ تو خاص آدمی ہے، اور میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ بلتستان میں PTI کتنی ہے۔ ہنزا ہم نے پہلے دیا تھا ان کو ووٹ، اور نہیں ہے سپورٹ بلتستان میں، کہ بلتستان کا اپنا ایک مزاج ہے، وہاں پہ ان کو سپورٹ